چند سالوں سے ہم نے دیکھا جو ہماری جو بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہولی کا تہوار منانا شروع ہوئے. اچھا صرف تہوار تک بات رہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس تہوار کے نام پہ جو کچھ خرافات ہوتی ہیں وہ چیزیں جو ہے نا پھر یونیورسٹیز میں لے کر اس کو جب یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں. اچھا مارچ میں یہ ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے، اس کے بعد جو کچھ بڑی یونیورسٹیز ہیں جن میں سر فہرست قائد اعظم یونیورسٹی ہے، وہاں پر جب ہولی کا تہوار منایا گیا اور پھر اس کی جب ویڈیوز سامنے آئیں تو لوگوں کی جانب سے بہت سی تنقید کی گئی کہ یہ تہوار ہے اور تہوار کے نام پر آپ کیا کچھ خرافات کریں. اچھا تہوار ہوتا مارچ میں ہے لیکن ہماری یونیورسٹیز یہ تہوار جون میں مناتی ہیں. بس یہ جو مطلب جس کو اسٹوڈنٹس جون میں مناتے ہیں، ویسے تو یہ جو ہندو کا تہوار ہے وہ تو مارچ میں منایا جاتا ہے گلوبلی، اور جو بیسکلی ہے تو ہندوستان کا ہی. اچھا یہ مائنورٹیز کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کے لیے منایا جاتا ہے، اور ان کو جو اپنا دن ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں رنگوں کے ذریعے، اور پوری ان کی وہ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں، پانی پھینکا جاتا ہے، اور پھر کچھ اسپیشل قسم کے کچھ ان کے ڈیزائنز ہوتے ہیں جو کہ یہ مختلف رنگوں سے بناتے ہیں گرافکلی اپنی زمین پر. تو اچھا وہ سب کچھ تو ہوتا نہیں ہے. یہ کیوں مناتے ہیں ہسٹری کا ان اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر یہ منایا گیا ہے جی جون کے اندر. اور اس کے بعد بہت سی ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جہاں پر لڑکا اور لڑکی کی تمیز تو خیر بہت دور کی بات رہی ہے، اس کے علاوہ ڈانسنگ ویڈیوز ہے، پھر کندھوں پہ اٹھایا لڑکیوں کو، اخلاقیات سے گری ہوئی ویڈیوز جن کا ہمارے ہر معاشرے کی ہر سوسائٹی کی کچھ نارمز اینڈ ویلیوز ہوتی ہیں. تو اس تہوار کے نام پر ہم نے دیکھا کہ اس تہوار کے نام پر جو کچھ ہوا وہ ہماری نارمز کے بھی خلاف ہے، ہماری ویلیوز کے بھی خلاف ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت جب تنقید کی گئی تو پھر ایچ ای سی نے باقاعدہ طور پہ تمام یونیورسٹیز کے چانسلرز کو خط لکھا، وائس چانسلرز کو، کہ یہ جو تہوار ہے بالکل بھی نہیں منایا جائے گا، اس کا ہماری تہذیب سے، ہماری روایات سے، ہماری ویلیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اب اس تہوار پر باقاعدہ پابندی عائد کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ سختی سے اس کو میک شور کریں کہ یہ تہوار نہ منایا جائے. اچھا اس کے علاوہ اگر ایچ ای سی، مجھے تو اس پر بھی ٹھیک ہے، انہوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا ہے، لیکن ایچ ای سی سے بھی بہت شکوے شکایات ہیں، بہت گلے شکوے ہیں. وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو کہ بنایا گیا ہے اور اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹس کو ہائر ایجوکیشن کے لیے فارن میں بھیجتا ہے، وہ کن کو بھیجتا ہے، کن کا ڈیٹا ہے، ان کو واپس آ کر پاکستان کو سرو کرنا ہوتا ہے، ان کا پتہ نہیں ہے. جن کو ڈگریز ایشو کرنی ہے ان کا پتہ نہیں ہے. جو سرٹیفائڈ یونیورسٹیز نہیں ہیں وہ پھر بھی یہاں پر فیسز لے لیتی ہیں اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ایچ ای سی سے سرٹیفائڈ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں جو لاکھوں روپیہ پے کرتے ہیں، اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جو ان کی ڈگری ہے یہ سرٹیفائڈ ہی نہیں ہے. تو ایچ ای سی اس پر بھی پھر نوٹس لے، جو ہے نا ایسوسیٹ ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی جہاں پر ٹھیک ہے آپ اس تہوار کے حوالے سے آپ کو یہ ایکشن لینا چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن آپ کی جو بنیادی ذمہ داری ہے، جو ہمارا نظام تعلیم ہے، جو اس کی خرابیاں ہیں، تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اس کے حوالے سے بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. خیر یہ تو ایک تہوار تھا جس کی ہم نے بات کی ہے، اب ذرا کچھ سیاست کی بات ہو جائے. بالکل سیاست کی بات ہو جائے تو سب سے پہلے سیاست میں الیکشنز ہیں، اور الیکشنز کے ساتھ جو مشروط ہے وہ نواز شریف کی واپسی ہے. اب نواز شریف واپس آتے ہیں نہیں آتے ہیں یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے بعد چیف جسٹس کی تبدیلی کر صدر مملکت کی جانب سے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو نئے چیف جسٹس کے طور پر بطور تعیناتی اس کا جو ہے وہ دستخط کر دیے گئے ہیں اسمبلی پر. اور اب 17 ستمبر 2023 کو جب عمر عطا بندیال صاحب ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد 17 ستمبر 2023 کو یعنی کہ اسی سال چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو جائیں گے، اور وہ تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصے تک چیف جسٹس کے عہدے پر رہیں گے. اچھا یہ تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو آئیں گے ہی آئیں گے، لیکن اس وقت جو ہے پھر اس کے ساتھ نواز شریف کی واپسی، نواز شریف صاحب کی جو واپسی کو جو ہے نا مشروط کیا جا رہا ہے. لیکن اب یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ آخر اپنے بھائی کی وزارت عظمیٰ کے دوران بھی نواز شریف صاحب آنے سے گریزاں ہیں، کیونکہ جیسے ہی نواز شریف صاحب آئیں گے تو ان کو احتساب عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، اس کے بعد ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. بٹ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مریم نواز ہوں یا جتنے بھی نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں وہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب لازمی وطن واپس آئیں گے. کچھ تاریخ بھی دیتے رہے لیکن تاریخیں گزر گئی، میاں صاحب واپس نہیں آئے. اچھا یہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی تھا، یہ صرف نواز، انہوں نے بھی واپس آ کے اریسٹ ہی ہونا تھا، لیکن قانونی طریقے سے کچھ ایسا طریقہ نکال لیا جاتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر کے جہاز میں ہی بیٹھ کر اسحاق ڈار صاحب اس ملک سے چلے جاتے ہیں اور ایک پرائم منسٹر کے اسپیشل طیارے میں ہی وہ واپس آتے ہیں اور فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں. تو یہ آپ اچھا یہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو نون لیگ کے رہنما ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا اب اس بات پہ ان کی خواہش ہے کہ میاں صاحب فوراً واپس آئیں، کیونکہ
ان کے واپس آنے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نون لیگ ہے، جو اس کی سیاسی ساکھ کو جو دھچکا پہنچا ہے، یہ جو نون لیگ کا تھوڑا سا منتشر شرازہ ہے، یہ متحد ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی پہ، اور اس کے اثرات الیکشن میں جو ہے نا واضح طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ بالکل، ووٹ بینک جو ہے نا، آپ کچھ بھی کہیے، چاہے مریم نواز ہے، چاہے شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن ووٹ بینک جو ہے نا وہ شیر کا اور وہ نواز شریف کے ساتھ ہے۔ بالکل، تو اسی پر